میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج میں آپ کو سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت ہی دلچسپ آدمی سے ملاتا ہوں۔ یہ میں نے اتفاق سے ہی ان کو ڈھونڈ لیا۔ میں تو اچھڑو تھر جا رہا تھا۔ سانگڑ ضلع میں جو تھر کا علاقہ پڑتا ہے اسے اچھڑو تھر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں کی ریت جو ہے وہ باقی تھر سے تھوڑی سفیدی مائل ہے۔ تو اچھڑو سندھی میں سفید کو کہتے ہیں، اچھا یا اچھڑو، تو اچھا سفید تھر۔ تو وہ گھر کے باہر سے میں گزرا تو یہ جو گھر کا حلیہ تھا یہ میں دیکھ کے رک گیا، اور میں نے وہ جو میرے ساتھ مجھے ڈرائیور دیا گیا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا کہ یہ کن کا گھر ہے؟ کہتا جی کوئی یہاں کے وہ رئیس ہیں، ان کا یہ گھر ہے، سنا ہے اس کے اندر انہوں نے عجائب خانہ بنایا ہوا ہے۔ تو میں چلا گیا اندر اور پتہ چلا کہ جی عطا محمد چانی ہو جو ہیں وہ اس جو عجائب خانہ ہے، میوزیم، اس کے بانی ہیں اور وہی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جی اگر وہ مل جائیں تو بڑا اچھا ہے۔ تو وہ خیر تھوڑی دیر میں وہ آ گئے، وہ صاحب جوان آدمی۔ اس وقت جب 2017 میں جولائی کے دن تھے جب میں انہیں ملا، تو اس وقت ان کی عمر 44 سال تھی، اور کہنے لگے کہ جی یہ جو ہے یہ میرے دادا کا بنوایا ہوا گھر ہے، اور یہ یہاں پہ جب میں چھوٹا تھا، ابھی اسکول میں ہی پڑھتے تھے، یا شاید فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہوں گے، کوئی 17-18 سال عمر تھی، تو کہنے لگے کہ جی مجھے ایک بار میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک کوئی محل ہے، ویران پڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر میں چھت پہ چڑھ کے روشن دان کے ذریعے اس کے اندر اترتا ہوں، اس کا گنبد نما اس کی چھت ہے، اور ادھر اندر پرانا سامان پڑا ہوا ہے، جس میں جو ان کو جو واضح چیز یاد تھی نا، وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ایک وہ چابی والا گراموفون نہیں ہوتا تھا پہلے زمانے میں، 78 RPM کے توے چلایا کرتے تھے ہم اس کے اوپر، تو کہنے لگے کہ وہاں وہ تھا، اور میں اس سے بڑا فیسنیٹ ہوا کہ یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جی وہ خواب بندے نے دیکھ لیتا ہے اور پھر بھول بھال جاتا ہے، لیکن یہ خواب بھولے نہیں جا رہا تھا، کیونکہ یہ بار بار آتا تھا عطا محمد کو یہ خواب، اور حتیٰ کہ انہیں ایک ایسی وہ obsession ہو گئی کہ وہ چابی والا باجا حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہر بار خواب میں وہ چابی والا باجا ضرور ہوا کرتا تھا۔ اس کھوج کے دوران عطا محمد نے اپنا گریجویشن کر لی ایگریکلچر یونیورسٹی جو ٹنڈو جام کی ہے حیدرآباد کے نزدیک، اور یہ باجے کی کھوج چلتی رہی۔ تو ایک دن انہیں ایک باجا مل ہی گیا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی اس پورے دوران میں یہ کو 5-4 سال میں وہ خواب انہیں بار بار آیا کرتا تھا، وہی محل، وہی روشن دان کے ذریعے اس میں اترنا، اور وہ انہیں وہ اندر وہ انہوں نے پرانی چیزیں دیکھنی۔ وقت گزرتا گیا اور عطا محمد نے، کیونکہ وہاں کے زمیندار آدمی تھے تو کوئی نوکری ووکری کا اتنا وہ نہیں تھا، لیکن پھر انہوں نے وہ ناظم کے چناؤ میں حصہ لیا، ایک بار الیکٹ ہوئے، دوسری بار الیکٹ ہوئے، اور اس دوران میں وہ کھوج چلتی رہی اور انہیں چیزیں ملنی شروع ہو گئیں۔ پہلے ایک باجا تھا، پھر 2 باجے ہوئے، حتیٰ کہ 8 وہ چابی والے باجے ہو گئے، اور اس کے ساتھ وہ 78 RPM کے توے بھی مل گئے۔ اور پھر 1960 کی دہائی میں جو گراموفون ہوتے تھے بجلی سے چلنے والے، وہ بھی کوئی 4-6 انہوں نے حاصل کر لیے، اور پھر وہ توے 33 RPM کے وہ بھی ملنے شروع ہو گئے، اور ساتھ کے ساتھ چیزیں آتی گئیں ان کے پاس۔ کوئی چرخہ کہیں سے آ گیا، کہیں سے کسی نے کہا کہ جی وہ ایک تراشیدہ پتھر ہے، وہ تراشیدہ پتھر آ گیا۔ اس طرح سے کرتے کرتے ان کی وہ جو کلیکشن تھی وہ بڑھتی چلی گئی۔ عطا محمد کہتے ہیں کہ جی اس میں ایک شاہ لطیف کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے، اگر بندے کے ذہن میں لگن ہے تو دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ نہ حاصل کر سکے۔ تو کہتے ہیں میں شاہ لطیف کے اس کے اوپر چلتا رہا لگن کے ساتھ، اور مجھے چیزیں ملتی گئیں۔
میں گھومتا پھرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ میں یہ چیزیں اکٹھی کرتا ہوں۔ کچھ لوگ تو انہیں تحفہ نہیں دے دیتے تھے چیز کہ جی یہ آپ کی، آپ چونکہ اکٹھا کر رہے ہیں چیزوں کو تو یہ آپ کی۔ کچھ لوگ تھوڑے سے پیسے مانگ لیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جی ایک بار میں نے یہ منصوبہ بنایا کہ میں امرکوٹ سے مشرق کی جانب اچھڑو تھر میں جاؤں اور وہاں سے کچھ چیزیں ڈھونڈ کے لاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کا نام انہوں نے سنا ہوا تھا اور ان کے ذہن میں تھا کہ وہ اس کو اگر مل جائے تو اچھا ہوگا ان کے ساتھ جانے کے لیے، لیکن وہ اس کو اس سے زیادہ آگے اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، کوئی فون نمبر نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے دوست کو، عطا محمد نے اپنے دوست کو فون کیا عمر کوٹ میں کہ بھائی میں آ رہا ہوں اور وہ اچھڑو تھر میں جانا ہے کوئی پرانی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے۔ تو وہ دوست نے کہا کہ جی آ جائیں، اکٹھے چلیں گے۔ اور یہ جب وہاں پہنچے دوست کے گھر تو دوست نے انہیں کہا کہ بھائی وہ ایک بندہ ہے یار، وہ ذرا میرے سے زیادہ واقف ہے تو اس کو بھی ہم ساتھ لے چلیں۔ تو جب وہ بندہ آیا تو عطا محمد کہتے ہیں کہ یہ وہی تھا جس کے بارے میں انہوں نے سنا ہوا تھا اور جس کو وہ اپنا گائیڈ بنانا چاہتے تھے۔ تو یہ ان کے ساتھ ایک خواب سے کام چالو ہوا اور پھر انہیں اس طرح سے مدد ملتی چلی گئی۔ ان کی ایک بات بڑی دلچسپ تھی، کہنے لگے کہ جی دیکھیے یہ جو میں یہ اکٹھی کر رہا ہوں نا چیزیں، یہ سندھ کا ورثہ ہے اور یہ یہاں سندھ میں ہی رہ رہا ہے۔ اس کی پرووننس یا اس کا وجود، اس کا اصل، اس کا گھر کہاں تھا، یہ کہاں سے آیا، وہ سب میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جی یہ تو ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ عارضی ہے، یہ ایک ٹیمپریری سی میں نے ارینجمنٹ کی ہو، یہ ایک ہی کمرہ تھا، اس میں یہ سارا کچھ انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ 2000 کے لگ بھگ ان کے پاس پیس ہیں یا 2000 سے کچھ زیادہ ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جب میوزیم میرا بن جائے گا، اور کہیں 2018 کے شروع میں انہوں نے بنا لیا تھا جہاں تک مجھے خبر ہے، تو یہ ساری چیزوں کو لیبل کر کے باقاعدہ لگایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں یہاں سے ہم اٹھائیں اور یہ کسی کو بیچ دیں اور وہ دیش سے باہر لے جائے اپنے کسی جہاں کا بھی وہ رہنے والا ہے، تو وہ جو چیز کی جو پرووننس ہے، جو اس آئٹم کا جو یہ ہے کہ یہ آیا کہاں سے ہے، وہ گم جائے گا۔ جس بھی کسی کے پاس ہوگا وہ 5-10 سال اس کو یاد رہے گا، جب وہ مر کھپ جائے گا تو اس کے بچوں کو کیا ہے کہ یہ کہاں سے آیا۔ اور جو سندھ کا ثقافتی ورثہ ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں سے جاتا جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ جی اگر آپ اپنا ثقافتی ورثے کو اس طرح نکالتے جائیں تو آپ جو دھرتی سے جڑت ہے نا اس کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر بس آپ اواگون ہی ہیں، ایسے ہی ادھر ادھر ہی گھوم رہے ہیں، آپ کا کوئی دھرتی کے ساتھ جوڑ نہیں ہے۔ بات بڑی پکی تھی عطا محمد چانی ہو کی۔ میں پھر انہیں واپس لے گیا کہ جی ایسے یہ بتائیں کٹھی چیزیں کیسے ہوتی جاتی ہیں۔ کہنے لگے کہ جی پہلے تو بڑا جتن کرنا پڑا، لیکن اب چونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں کرتا ہوں تو گھر پہ آ جاتے ہیں لوگ دینے کے لیے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ لوگ تو ان سے کوئی اس کا معاوضہ بھی نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں جی بس یہ آپ سنبھال لیں، یہ آپ کی ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ یہ میں آپ کو چند تصویروں میں ان کا جو کلیکشن ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس میں سندھ کی دریاں جنہیں فراسی کہتے ہیں، وہ فراسیوں سے لے کے چادریں، کھتھو جسے کہتے ہیں، وہ جو شال ہوتی ہے گرم، اور جو کسی زمانے میں کوئی بھی سندھی جو ذرا تم تراک والا تھا نا وہ اس کے بغیر گھر سے نہیں نکلا کرتا تھا، خاص طور پہ سردیوں میں۔ اور گرامافون، ہتھیار، تلواریں پرانی، تیر کمان، عرض کہ ہر چیز ہی اب وہاں پہ ہے۔ جیسے آپ اس تصویر میں آپ کو ایک چیز، یہ جو فور گراؤنڈ میں بالکل آگے تصویر میں ایک پہیا پڑا ہوا ہے جس کے اوپر عجیب ویج شیپڈ وہ کچھ نشانات ہیں، یہ میں نے سندھ کے پرانے جو کھنڈرات ہیں وہاں پہ بھی دیکھی ہے، اور یہ تو خیر مکمل ہے، میں نے ٹوٹے پھوٹے بہت دیکھے ہیں۔ یہ چاول کو صاف کرنے کے لیے ہوتا تھا، یعنی چاول کا چھلکا اتارنے کے لیے، رائس ہسکنگ کے لیے یہ استعمال میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے اس تصویر میں آپ کو تقریباً سینٹر میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چکی بھی پڑی ہوئی ہے، اور دور پیچھے آپ دیکھیے تو دونوں کرسیوں کے دونوں طرفوں پہ ایک ایک گرامافون
وہ چابی والا باجا پڑا ہوا ہے، وہ جو رنگ دار ہے جس کا سپیکر لال رنگ جو کیا ہوا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ عطا محمد چانیوں نے خود کرایا ہوگا، کیونکہ جب یہ سپیکر پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے یہ تو براس کے رنگ کے، پیتل کے رنگ کے ہوتے تھے۔ اگر آپ کو کبھی جانا ہو سانگڑ ضلع میں کھپرو شہر، تو وہاں سے اچھڑو تھر کو جو سڑک جاتی ہے وہ اس پہ یہ گاؤں ہے جہاں پہ میرا خیال ہے یہاں سڑک ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کچا ہے۔ تو یہ آپ کو ان کا عطا محمد چانیوں کا عجائب گھر دیکھنے کو ملے گا۔ اب اس کے حالات ذرا تھوڑے بدلی ہو چکے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جیسے مجھے بتایا تھا کہ جی میں ایک علیحدہ ہال اس کے لیے بنا رہا ہوں، وہاں پہ یہ ساری چیزیں نمائش پہ رکھ دی جائیں گی۔ تو یہ بندہ ٹھیک اس لیے ہے، ویسے تو وڈیرے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کافی جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن عطا محمد چانیوں کا جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وڈیرا ہونے کے باوجود دماغ رکھتا ہے، اور اس کو یہ شعور ہے کہ جو سندھ کی وراثت ہے، جو ورثہ ہے سندھ کا، وہ سندھ میں رہنا چاہیے۔ ہمیں اس قسم کے لوگ اور چاہیے، خاص طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، کیونکہ یہاں تو ہم صرف توڑ پھوڑ اور لوٹ مار میں ہی لگے ہوئے ہیں۔